حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج ماہ جمادی الاخری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ رسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ سو ایک نمبر چلاؤ۔ اسی مہینہ مبارک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار شریف بھی کیے جاتے ہیں، اور اس سے قبل موضوع نماز پر ہمارا مقام گفتگو ہے تعوذ کی تشریحات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کا تیسرا معنی، تیسرا محمول، تیسرا اطلاق، کہ شیطان رجیم سے مراد یا تو وہ فرد مخصوص ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، یا پھر ہر وہ فرد ہے خواہ وہ جن ہو یا انسان جس کو نبوت کی محبت اور عقیدت نصیب نہ ہوئی، جس کے سینے میں نبی کی عداوت ہو، قرآن نے اسے بھی شیطان کا نام دیا ہے۔ اور یا پھر شیطان رجیم کا اطلاق ان صفات پر ہوتا ہے، ان خصلتوں پر ہوتا ہے جن خصلتوں نے معلم ملائکہ کو ابلیس بنا دیا، جن خصلتوں نے شیطان کو شیطان بنایا، اور وہ 3 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصلت تھی تکبر، اور دوسری خصلت تھی عظمت نبوت کو نہ دیکھنا، نبوت کی عظمت کو ملحوظ نہ رکھنا، اور تیسری خصلت تھی تقدیر پر شکوہ کرنا۔ تیسری وجہ کیا تھی شیطان کو شیطان بنانے والی؟ کہ اس نے اللہ رب العزت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اپنا حق جتلایا کہ میرا یہ حق بنتا ہے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا کیا حق ہے؟ یہ تو اس کا محض لطف و کرم ہے، فضل ہے، مہربانی ہے جو وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ورنہ بندہ ہو اور پھر اپنا حق جتلائے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا، غلام کو بازار سے خرید کر گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں اس سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی کون سا کھانا تجھے پسند ہے، کیسا کھانا کھاؤ گے؟ تو غلام کہنے لگا جو آپ کھلا دیں گے وہ میں کھا لوں گا۔ اس کا جواب سنا، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کیا، کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کیسے مکان میں رہنا پسند کرو گے؟
غلام نے پھر جواب دیا کہ حضور جہاں رکھو گے وہیں رہ لوں گا، جہاں رکھو گے وہیں رہ لوں گا۔ اس کا جواب سن کر آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس کو پھر سوال کر دیا کہ لباس کیسا پسند کرو گے، کیسا لباس پہننا پسند کرو گے؟ تو غلام نے پھر جواب دیا، کہا جو پہنا دو گے پہن لوں گا۔ جو پہنا دو گے پہن لوں گا۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بھی تیری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ جواب دینے لگا جب ہوں بندہ تو مرضی کیسے؟ مرضی تو مالک کی ہوتی ہے، جب میں بندہ ہوں تو پھر بندے کی کیا مرضی اپنے مالک کے سامنے؟ اور غلام کا اپنے مالک کے سامنے کیا حق؟ غلام کے اپنے مالک کے سامنے کیا مرضی؟ جو مالک کی مرضی وہی غلام کی مرضی۔ اب حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی وہیں آنکھیں کھل گئیں اور آپ نے سوچا کہ میں نے فقط اس کے دام دیے ہیں، میں نے فقط اس کی قیمت دی ہے، میں نے اسے پیدا نہیں کیا۔ اگر قیمت دینے کے بعد میرے سامنے اس کی کوئی مرضی نہیں رہی تو پھر جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں میری کیا مرضی؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر اس کو مجھ پر کتنا حق حاصل ہے جب فقط قیمت دینے کی وجہ سے مجھے اس پر اتنا حق حاصل ہو گیا۔ اس نے کہا جاؤ، ابراہیم ادم نے کہا جاؤ، تم نے مجھے راہ دکھایا، ہم تمہیں آزادی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آزاد کر دیا۔ تو ابلیس نے عبادت کی تھی، ہزاروں سال کی عبادت کی تھی، اور اتنی عبادت کے بعد وہ سمجھنے لگا کہ اب خدا پر میرا کوئی حق ہے کہ مجھے عبادت کا صلہ دے۔ وہ عبادت کے ذریعے اپنے خدا کی مرضی کو خریدنا چاہتا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تیری عبادت میری بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو عبادت کرتا میں تب بھی وہی خدا، نہ کرتا تب بھی وہی خدا۔ تیری عبادت کرنے سے میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور تیرے عبادت نہ کرنے سے میری خدائی میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ تو اپنی عبادت کا گھمنڈ لے کر آیا ہے، ہم تیری عبادت کو مردود کرتے ہیں۔ فاخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے اتنی عبادت کی، اب مرضی میری چلنی چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں بندے کی کیا مرضی؟ رب کی بارگاہ میں بندہ وہی ہے جو اپنے خالق کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من لم یصبر علی بلائی، وہ بندہ جو میری مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَتِي، اور جو میری نعمتوں پر میرا شکرانہ ادا نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَرْضَىٰ بِقَضَائِي، اور جو کوئی میرے تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، فَلْيَبْغِ رَبًّا سِوَائِي، تو پھر جائے وہ میرے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کر لے، جائے وہ میرے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ جب میرا بندہ ہے تو پھر میرا بندہ وہی ہے جو میری رضا پر راضی رہے، جو میری رضا پر راضی رہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی 22 نمبر آیت ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ، جس نے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دی، سر تسلیم خم ہے اپنا جو مزاج یار آئے، سر تسلیم خم ہے جس نے ہماری، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جو بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگا ہے نا، اب اسی بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ،
جو بیٹا مجھ سے مانگا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اس لیے دیا تھا کہ میں اسے پالوں، جب چلنے پھرنے کام کرنے میرا سہارا بننے کی عمر کو پہنچے تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں۔ یا اللہ تو نے اس لیے دیا تھا؟ میں نے تو اس لیے مانگا تھا تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو میرے بڑھاپے کا سہارا اچھا بنایا کہ جب وہ سہارا بننے کی عمر کو پہنچا تو تب ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ شکوہ نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام تک جب خدا کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، وہ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، اور خداوند تعالی نے پھر اپنے کلام لا ریب میں فرما دیا فلما اسلما، جب دونوں نے میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اپنی مرضی نہیں کی، سر تسلیم خم ہے اپنا جو مزاج یار آئے، تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اپنی مرضی کے سامنے، رب کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دی۔ لیکن ابلیس اس لیے بنا کہ رب تعالیٰ نے خلافت کا تاج حضرت آدم کو پہنا دیا، تو اب خدا کی رضا پر راضی رہنے کی بجائے وہ اکڑ گیا، کہنے لگا خلافت تو میرا حق تھا، سجدے تو میں نے کیے ہیں، عبادت تو میں نے کی ہے، ہزاروں سال کی بندگی تو میں نے کی ہے، فرشتوں کا استاد تو میں ہوں، خلافت تو مجھے ملنا چاہیے تھی۔ آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا ہو رہا ہے، عبادت کی نہیں، سجدے کیے نہیں، ارے یہ جتنا کچھ میں نے مشقتیں کی ہیں اتنی اس نے تو کیا بھی کچھ نہیں، خلافت اسے مل گئی، خلافت تو مجھے ملنا چاہیے تھی۔ ادھر دیکھو حضرت جبریل امین کو، ادھر دیکھو حضرت میکائیل علیہ السلام کو، ادھر دیکھو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، اور جتنے بھی معزز فرشتے تھے سب نے عبادتیں تو انہوں نے بھی کی تھی، اکیلے ابلیس نے تو نہیں کی تھی، عبادتیں تو انہوں نے بھی کی تھی، تسبیحات تو انہوں نے بھی پڑھی تھی، تقدیسات تو وہ بھی کرتے تھے، رب تعالیٰ کی پاکیوں کا بیان تو وہ بھی کرتے تھے، سجدہ ریزیاں تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب خدا نے حکم فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ جب خدا نے کہا سجدہ کرو تو بس سجدہ کرو، جب حکم ہو گیا سجدہ کرو تو سجدہ کرو، بندے ہیں، بندوں کی کیا مرضی، بندوں کی کیا مرضی، سب نے اپنی مرضی کو خالق کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ نے سب کو عزت عطا فرما دی، اور جس نے خالق کی رضا کے سامنے اپنی مرضی کو رکھا اللہ رب العزت نے اسے مردود بارگاہ کر دیا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، مالک حق ہمارا ہے، ملتا آدم کو ہے، سب نے خدا کے فیصلے کو تسلیم کیا، سب نے خدا کے فیصلے کو، اور جس نے تسلیم نہ کیا وہ ابلیس بن گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے من یسلم وجہہ الی اللہ، جو کوئی اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنا منہ، اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہو وہ احسان کرنے والا، فقط رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز رکھنے والا نہ ہو، بلکہ وہ احسان کرنے والا ہو، نیکوکار ہو۔ وہ من یسلم، جس نے اپنا جبین نیاز کو جھکایا، وَمُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ اب نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام سے مراد یہ ہے من یسلم، جس نے اپنا سر جھکا دیا، چہرہ جھکا دیا، جبین نیاز جھکا دی، اس سے مراد ہے جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے اللہ کو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، احسان سے مراد ہے اور جس نے مصطفیٰ کو مان لیا، اسلام سے مراد ہے خدا کو مان لیا، اور احسان سے مراد کیا ہے؟ مصطفیٰ کو مان لیا۔ جب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تھا کأنکا تراہو، ان تعبد ربک کأنکا تراہو، رب کی یوں عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، رب کی یوں عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سامنے رکھو، اور دوسری طرف وہ فرمان نبوی بھی سامنے رکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رآنی فقد رأى الحق۔ اگر کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ بندہ خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اگر کسی کے تصور، کسی کی عقل، کسی کے خرد میں یہ بات نہ آ سکے کہ بندہ خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، تو رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بات آسان کر دیتا ہوں۔ اگر تمہاری قوتوں میں، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری عقل و فہم میں، تمہاری بصیرت و بصارت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تم خدا کو دیکھ سکو، تو پھر من رآنی فقد رأى الحق، تمہارے لیے آسانیوں کا دروازہ کھولتا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ سمجھ لے میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے تجلیات اور انوار کا مظہر اتم مصطفیٰ کی ذات ہے، مظہر اتم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایسا ہی سمجھو جیسے کوئی بالائی منزل میں کھڑا ہو اور گھر کی نچلی سطح پر بہت بڑا آئینہ آویزاں ہو، اور آنے والا جب گھر میں داخل ہو تو وہ سامنے آئینے کو دیکھے تو آئینے میں اوپر بالائی چھت پر گھر کا جو مالک ہے وہ کھڑا ہو، اور حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله